अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ 6 फरवरी को जो फ़ैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कादियानियों को छूट देने का, मुबारक सानी केस में उसका आपके इल्म में है कि नज़रसानी का फ़ैसला भी आ चुका है। योम जुमा शरीफ आ रहा है। शब जुमा दरूद शरीफ के साथ आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर तौफीक नूर और खैर मांगना और उसके साथ कल के लिए बास चीज़ों के ऊपर अपना इजहारिया आपकी खिदमत में रखना मकसूद है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले 2001 में 9 दिन के अंदर सलामत और मंजूर नामी 2 मुलजमान 295C के जिनको सज़ाए मौत दी जा चुकी थी सेशन कोर्ट से, उन्हें बरी करके फौरी तौर पर जर्मनी भेजने का एहतमाम किया गया। हम आसिया मलूना के वाक़यात के भी मुतासरा हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में अमर वाक़या ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ये कहना कि वो उलमा और मशाइख से ज़्यादा जानते हैं, ये तो अपनी जगह पे एक अजीब सी बात है। कोई कैसे ये दावा कर सकता है कि वो हरफ आखिर है और उससे बेहतर, हालांकि कुरान अजीम कहता है कि इल्म वालों पर भी इल्म वाले एक से दूसरा बरतर मौजूद है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि एक तशरीह कर दी गई और गुफ्तगू कर दी गई 295 298 के ऊपर, और इम्तनाए कादियानियत एक्ट का तस्करा किए बगैर एक एक्ट का हवाला दे के भी बात कर ली गई। तफसीली फ़ैसला आपने मुख्तलिफ जिहाद से या पढ़ा होगा या उसके ऊपर तज्ज़ियात सुन चुके होंगे। बुनियादी तौर पे जो कुरान अजीम की तहरीफ हुई उसके ऊपर कोई खातर बात न हुई। उस तहरीफ कुरान अजीम की जो तफसीर सगीर के नाम से तकसीम हुई उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, उसके छापने के ऊपर कोई बात नहीं हुई। और ये सारी बातें वो हैं कि अगर पुलिस ने छापने वाला बंदा जो प्रेस है उसका मालिक और जो पब्लिशर है उसको अगर चालान पहले नहीं किया और मुबारक सानी को तकसीम करने में किया, तो यकीनन तकसीम करने के हवाले से जो एलिगेशन और जो मामलात उसके ऊपर आते हैं वो बहरहाल अपनी जगह बरकरार हैं। लेकिन अदालत ने उन्हें मुबारक सानी को उन दफ़ात से बरात देकर, ज़मानत मंजूर करके उन दफ़ात का दुरुस्त न लगना, वो उनका इतलाक़ सही न होना करार देकर गोया उसको सनद फरागत अता कर दी है। अब चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पुलिस को वापस केस करती और ये कहती चिनाब नगर की पुलिस को कि आप जिस छापेखाने में ये छपा है उसका पता कीजिए, जो इसका मुसन्नफ और पब्लिशर है उसका पता कीजिए, और तकसीम कुनंदा को भी वो ज़ेर तादीब रखती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और एक लंबी तशरीह और एक लंबे चौड़े सफ़ात और उसके ऊपर 1973 के आइन साजी के वक्त के उलमा के हवाले और दीगर हवाला जात देकर, और बजा तौर पे हामिद वो गामदी, क्या कहेंगे आप उनको, उनका क्या नाम है पूरा, तो गामदी साहब को अलबत्ता उन्होंने कंडेम किया और उनकी बात को खिलाफ आइन करार दिया। उलमा और मशाइख ने जितनी मेहनत की, तगदो की, वो बायसियत मुसलमानों के नुमाइंदा अफराद होने के उन्होंने मेहरबानी की और हम सब पर उनका एहसान है। लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि इस फैसले के ज़रिया मुबारक सानी को ये छूट दी गई है और उसके ऊपर 295 और 298 और इम्तनाए कादियानियत एक्ट और कुरान बोर्ड पंजाब की वो सारी तफसील जो आप हजरात जानते हैं, इल्म में है, उसको दरखोर इतना नहीं जाना गया, उसके ऊपर बात नहीं की गई।
اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس رد عمل ہے. یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ خیر و شر اور بھلائی اور برائی کی یہ جنگ، یہ جب سے شیطان نے حضرت آدم علیہ نبی کریم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تب سے لے کے خیر اور شر کی رحمانی قوت اور شیطانی قوت کی جنگ موجود ہے. بین الاقوامی سطح پر دجالی فتنہ کے طور پہ بین الاقوامی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی مافیا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اہل اسلام کو کس طرح کمزور کیا جائے. مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ شیطانی قوت ہی تو ہے نا کہ واقع کربلا رونما ہو گیا اور خلافت راشدہ کا تسلسل اور اسلامی حکمرانی کا تصور وہ معدوم کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب حکومتیں قائم ہوئیں اور آخری خلافت عثمانیہ کے نام سے جو بادشاہت اور حکومت قائم تھی اس کو کس طرح تاراج کیا گیا اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو کس طرح تقسیم کر کے تو ان کے لیے مسائل اور مشکلات میں اضافہ کیا گیا، یہ ساری تاریخ اہل اسلام کے پیش نظر. اس صورتحال میں رہتے ہوئے دو چیزوں کی کل کے جمعہ کے اجتماعات میں اہمیت ہے. ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو قرارداد لے کر آئیں، آج اینڈرائڈ فونز اور ڈیٹا اس کی سہولت ہر جگہ موجود ہے، تو اس کو ضرور کیپچر کیجئے، اس کی فلم بندی ضرور کیجئے اور اس کو تمام علماء، تمام مساجد، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ہاں سے لبیک یا حسین علیہ السلام کے جذبہ کے ساتھ یہ قرارداد پبلک ہونی چاہیے اور دنیا کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل اسلام نے اس فیصلے کو ایک اور ہمارے لیے جو پریشانی پیدا کی گئی ہے اس کو کس نظر سے لیا اور دیکھا ہے. دوسرا، آپ ماشاءاللہ مقالات یقیناً تیار ہیں اور رات بیچ میں ہے، اس کے اوپر درود شریف کی برکت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اور وضو کی برکت کے ساتھ اضافہ کر لیا جائے کہ وہ مواد اور وہ مقالات کل کے جمعہ کے اجتماعات میں ضرور ریکارڈ ہوں، جن سے وہ ساری باتیں جو فتنہ قادیانیت، فتنہ ارتداد اور مختلف فتنوں کے حوالے سے مملکت خدا داد پاکستان کو اور اسلامیان عالم کو اور اسلامیان پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش پوری طرح سے کی جائے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی بنیاد پر 1973 کے آئین کا اس کی روح کے مطابق نفاذ ہوتا ہوا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہم جہاں دیگر مصائب، مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہاں ایمان کی یہ کیفیت سب سے پہلے ہے، اور ایمان کے بعد ہمارے دیگر مسائل، پریشانیاں اور ساری باتیں آتی ہیں. ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہمارے حلقہ سے اور پورے ملک سے تمام مہربان کرم فرما وہ اپنا رد عمل اب بھی اور کل جمعہ کے اجتماعات میں بھی دیں، تاکہ یہ محسوس ہو سکے. ہماری یہ اپیل ہے، درخواست ہے آپ کی خدمت میں، ہماری یہ دامن وا کرتے ہوئے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ لیں گے اور بات کے ذریعہ، قوت گفتار کے ذریعہ اور اپنے خطابت اور اپنے مقالہ جات کے ذریعہ اور قراردادوں کے ذریعہ اس کو ضرور ہمیں کنڈیم کرنا ہے، اس کی ضرور ہم نے مذمت کرنی ہے، اس کی ضرور ہم نے تردید کرنی ہے. یاد رکھیے گا، پارٹیز کی وابستگی اور دیگر فلاحی کام اور دیگر من جملہ امور، رشتے ناطے، یہ سارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور محبت کے بعد آتے ہیں. اس لیے اس میں کسے باشد کوئی منتخب ہے، غیر منتخب ہے، کسی طرز کی کوئی صورتحال ہے، اس کے اوپر ضرور تمامی لوگ رد عمل دیں. ہم اپنے حلقے میں NA51 کے تمام کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ سے، PP7 اور PP6 کے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ سے بھی کہیں گے کہ وہ دو جملوں کی صورت میں، یہاں کومنٹس کی صورت میں یا الگ سے اپنے پیغام کی صورت میں. اور یاد رکھیے گا، یہ بات تصور کرنا، ہر طرح کی ذہنیت کے لوگ ہمارے درمیان، ہماری صفوں میں موجود ہیں، کہ یہ کوئی خود نمائی نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. جب ہم مسائل پہ بات کرتے ہیں، جب ہم ایمانیات پہ بات کرتے ہیں، جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جو رہتی ساکھ ہے دنیا کے اندر اس کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد
اپنے لوگوں اور ان کے دل کی دھڑکنوں کی ترجمانی ہے. اس میں کوئی ذاتی اس میں بڑھاوا یا ذاتی ایڈورٹیزمنٹ کے اس طرح کی بات نہیں ہوتی. یقیناً جب آپ بھی کل بہتر سے بہتر انداز میں ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں گے تو یہ اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور سارے معاشرہ کے لیے باعث تقویت، باعث خیر ہوگی. اور آپ کا آگے بڑھنا، اس کے اوپر بات کرنا، اس کے اوپر رد عمل دینا، مضبوط رد عمل دینا، یہی وہ واحد چارہ اور طریقہ ہے کہ جو اب باقی ہے، کہ جس کے ذریعہ سے ہم سپریم کورٹ کو بھی اور بین الاقوامی برادری کو بھی اور خود قادیانیوں کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ ان کے فتنہ ارتداد کے مقابل اہل اسلام سیسا پلائی دیوار ہیں. کاش ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.